اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحتیاب رکھے۔ میں ہوں اشرف احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ آج ہم نظم مزار قطب الدین ایبک جو کہ آپ کی جماعت دہم کی اردو کتاب میں دی گئی ہے، اسی کا شعر نمبر 9 اور 10 پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آ جاتے ہیں شعر نمبر 9 کی طرف۔ نظر آتا ہے مجھ کو سرخ رو ہونا شہیدوں کا، نظر آتا ہے مجھ کو سرخ رو ہونا شہیدوں کا، وہ اطمینان و ہنستا ہوا چہرہ امیدوں کا۔ یہ شعر ہے۔ اب آ جاتے اس میں جو مشکل الفاظ ہے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ اور معنی: سرخ رو ہونا یعنی کامیاب ہونا، اطمینان یعنی سکون یا تسلی۔ ان دونوں معنوں میں یہ دو الفاظ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حوالے شعر: شاعر کا نام حفیظ جالندری ہے، صنف نظم ہے، نظم کا عنوان مزار قطب الدین ایبک ہے، اور یہ نظم جہاں سے لی گئی ہے تو اس کتاب کا نام ہے شاہنامہ اسلام۔ اب شرح کی طرف آ جاتے ہیں۔ حفیظ جالندری کہتے ہیں کہ میرا تصور چشم مجھے میدان جنگ میں شہید ہونے والے ان مجاہدین کے چہروں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے جو حق و باطل کے معرکے میں اور اسلام کو زندہ رکھنے کی کوشش میں اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ وہ حقیقت میں زندہ ہوتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ لوگ جو اسلام کے لیے میدان جنگ میں شہید ہوتے ہیں تو وہ زندہ ہوتے ہیں، اور یہ چونکہ خیالی نظم ہے، وہ مزار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تخیل میں یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ جو جتنی بھی اس نظم میں منظر کشی کی گئی ہیں تو وہ خیالی ہیں۔ حقیقت میں وہ شاعر وہاں نہیں گئے ہیں بلکہ وہ دیکھ رہے ہیں اپنے تخیل کے زور پر، خیال کے زور پر۔ اچھا، اس میں شاعر کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ شہید کامیاب ہو رہے ہیں اور ان کے چہروں پر اطمینان، سکون اور اپنے رب سے ملاقات اور بہشت کی امید واضح دکھائی دیتی ہے، اس لیے وہ ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی وہ جو اسلام کے لیے شہید ہو گئے ہیں وہ اس لیے پرسکون ہیں، اس لیے ان کے چہرے جو ہے اس پر تبسم ہے، یا وہ اس لیے وہ ہنس رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ مطلب ہمیں جنت نصیب ہوگی اور ہمیں اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی۔ تو یہ دو بنیادی نکات ہیں کہ مطلب میدان جنگ میں وہ شہید ہوتے ہیں اسلام کے لیے لڑتے ہیں، اور وہ اس لیے پھر کے چہروں پر جو ہے خوشی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم بہشت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، اور اپنے رب سے ملاقات کے لیے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ دو بنیادی نکات اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اگلے شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ علم کے سائے میں سلطانی غازی کا بڑھے جانا، علم کے سائے میں سلطانی غازی کا بڑھے جانا، سر دشمن پہ افواج حجازی کا چڑھے جانا۔ یہ شعر ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف۔ علم یعنی جھنڈا، یہ عین کے اوپر زبر ہے اور یہ جھنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سلطانی غازی، یہاں قطب الدین ایبک کی طرف اشارہ کیا گیا، یہ لفظ بطور استعارہ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سر دشمن مرکب اضافی بھی ہے اور دشمن کا سر استعمال ہے۔ افواج حجازی نے حجاز کا باشندہ فوج یا اسلامی فوج، یہاں اسلامی فوج پہ ان معنوں میں استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ۔ اب آ جاتے ہیں حوالے کی طرف۔ حوالے شعر کا نام حفیظ جالندری، صنف نظم، نظم کا عنوان مزار قطب الدین ایبک، اور ماخذ ہے شاہنامہ اسلام۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ شاعر کیا کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں یا کہتا ہے کہ مزار پر آنے کے بعد میں تخیل میں سجیو پیچھے جنگ کے میدان میں چلا جاتا ہوں، جہاں میں دیکھتا ہوں کہ اسلامی جھنڈے کے زیر سایہ قطب الدین ایبک آگے ہی آگے بڑھتا ہے۔ اس کے رہنمائی میں اسلامی فوجیں دشمنان باطل پر پے در پے حملے کر رہی ہیں اور انہیں شکست سے دوچار کر رہی ہیں۔ یہاں افواج حجازی سے مراد لشکر اسلام یعنی ایبک کا دستہ ہے جو لشکر رونتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ لشکر اسلام کی جرأت و بہادری نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ شاعر قرون وسطیٰ کی عظیم تاریخ سنا کر مسلمانوں کو ہر دم جہاد کے لیے تیار رکھنا چاہتا ہے اور ان کے دلوں میں اپنے شاندار ماضی کے متعلق احساس فخر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مطلب قطب الدین ایبک کے زیر سائے ان کی فوج جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور دشمن کو شکست سے دوچار کر رہی ہیں، اور جو ہے اس میں قرون وسطیٰ میں ایک جنگ لڑی گئی تھی مسلمانوں کے درمیان اور ایک مشرکین کے درمیان، جو کہ ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ماضی میں مسلمانوں کی کتنی شاندار ماضی تھی اور کس طرح انہوں نے جنگیں لڑی ہیں اور کس طرح انہوں نے دشمن کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ تو اس میں یہ دو بنیادی نکات بیان کیے گئے ہیں کہ آگے بڑھنا اسلام کے جھنڈے کے زیر سایہ اور دشمن کو شکست سے دوچار کرنا، یہ بنیادی نکات میں بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں
اور اشعار کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ پامان، خدا و بادشاہ.